اللہ فرمایا عبادت صرف میری اسی میرے تو سوا کسی دی عبادت نہیں ہو سکتی. اس واسطے درباراں تے جدوں جائیے نا مزار چومنی جائز ہے, ہاتھ لانے جائز ہیں, مگر سجدہ کرنا جائز نہیں. چومدے بھی خیال ہونا چاہیے متھا زمین تے نہ لگے, صرف لب لگ جن, متھا نہ لگے. متھا لگیا تو سجدہ ہو جاسی. جاہل لوگ طواف کر دیں. میں سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اج تو 2-1 مہینے پہلے گیا, انہاں دنوں حضرت شہباز کلندر دا عرس ختم ہویا ہے تے بساں جاندیاں درباراں تے مڑ واپس آندیاں. توڑے علاقے چ بھی لوگ جاندے تے مڑ سوانیاں بھی لے جاندے. حرام ہے اے جڑے بساں دے قافلے ٹردے نا, اے مرد جان تا ٹھیک ہے, انج سوانیاں نو غیر مرداں نال نہیں لے جانا چاہیے. جے اتنی محبت ہے تے اکلے انہاں نو کسے ویلے لے جا تے سلام کرا کے لے آ. اول تا ضرورت ہی نہیں, اتوں ہی سلام کرے تا اپڑ جاندا, بول دے نہیں پہ اپڑ جاندا کہ نہیں اپڑ جاندا. ہاں جے ایتھوں کیتا جاوے, جے ایتھوں کیتا جاوے نا اپڑ جاندا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ضروری نہیں ہے. اور تمڑ جویں دیاں ساڈیاں رناں ہوندیاں نہ برقع نہ چادر, تے اتھے تے انہاں جا کے ہوش ہی بول جاندے. اتھے مڑ دربار وال دھیان گھٹ ہوندا ہے تے گھر والے دا گربان ہوندا تے کھلیاں دکاناں تے ہوندیاں. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے, بابا سے بلند روشی پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلا آلکہ وصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. انتہائی قابل سچ کریم حضرات محترم سال ثواب کی محفل ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مرحومہ کی منزل قبر آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تعریفیں ساری اور ذات کے لیے جو رب رحمان ہے رحیم ہے, جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے اپنی امت کو بتلا کہ جب تیرا امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو تیرے رب کی شان یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو بخشتا ہوں, پھر جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اسے بخش دیتا ہوں. بیٹے سادہ ہی رکھو اس کی آواز. پہلے ہاتھ اٹھانے والے کو بخشتا ہوں, اب بس یہاں ٹھیک, پھر جس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اسے بخش دیتا ہوں. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو مہربان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اور کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. خود فرماتا ہے اپنی امت کو بتلا کتنے گناہ کرے گی, اگر یہ زمین گناہوں سے بھر دے گی تو میں اس سے بڑھ کر رحمت لے کر آؤں, اور اگر ان کے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ گئے پھر بھی تیرے رب کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے. جب بخشنے پر آتا ہے تو بندے کے گناہ نہیں دیکھتا, ایک رحمت کی نظر ڈال کر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں میرے رب نے کہا پیارے محمد تیرا امتی گناہ کرتا ہے, پھر گناہ کے بعد اسے شرمندگی ہوتی ہے, وہ ہماری بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھے معاف کر دے, تو تیرا رب اسے معاف کر دیتا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد توبہ توڑ کر پھر گناہ کر لیتا ہے, پھر ہم سے معافی مانگتا ہے, پھر بخش دیتے ہیں, پھر توبہ توڑ کر ہم سے توبہ توڑ کر گناہ کرتا ہے, پھر ہم سے بخشش مانگتا ہے, پھر ہم اسے معاف کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے, 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے, پھر 70ویں توبہ توڑ کر 71واں گناہ کرتا ہے, پھر اسے ندامت ہوتی ہے, اسے یہ خیال آتا ہے کہ میں نے کسی کے دربار میں پیش ہونا ہے, میں نے کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے, اس کی ذات بہت بڑی ہے. پیارے وہ سجدے میں گر جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, میرا کام خطا کرنا ہے, تیرا کام بخش دینا ہے. پیارے جب وہ خطا پر معافی مانگتا ہے تو
تو عرش کے فرشتے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس کی بات پہ توجہ نہ دے، صبح سے لے کر اب تک 70 مرتبہ گناہ کر چکا ہے، 70 مرتبہ توبہ کر چکا ہے، 70ویں توبہ توڑ کر 71واں گناہ کر کے پھر یہ تجھ سے توبہ مانگتا ہے، اس کی عادت ہے، لہذا اس کی بات پر توجہ نہ دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے محمد تیرا رب فرشتوں کی بات پر توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ فرشتوں کی نگاہ اس کے گناہوں پر ہوتی ہے اور تیرے رب کی نگاہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر ہوتی ہے۔ تو تیرا اللہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا، یعنی صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ نیکیوں میں معاف بھی کرتا ہے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی ہے۔ کوئی مالک ایسا تھوڑے بہت سارے بچے تھوڑے ایسے ہیں جڑے دکانوں سے کام کر دیں، ایک واری غلطی کرن استاد سمجھا چھوڑے سی، دوئی واری غلطی کرے سن تو منہ تے چاٹ مار چھوڑے سی، تو گالی بندہ آکسی، تری واری غلطی کرے نقصان کرے ہاتھ بن کے آکسی سیر لے گا، تو ہے ہی منحوس، تو کام سکھ ہی نہیں سکتا۔ جدن نہ آیا ہے ہر دوئے دے نقصان کیتی کھلا ہونا ہے، ساڑھی بھی عزت خراب کیتی کھلا ہے، اپنا بھی بیڑا غرق کیتی کھلا ہے، سیر لے جا موڑو روندہ ہویا جا سی، پیو نو آکسی، پیو جا کے منت کر سی مہربانی کر ایک بار انہوں رکھ لے، غلطی ہو گئی اگاں تو نہ کرے سی، موڑ رکھ لے موڑ غلطی ہو جاوے تو موڑ اس نے کوئی دکان تے رکھن تے تیار نہیں ہوتا، مگر کتنا کریم مالک ہے، ایک دیوار 70 والی گناہ ہوئے 70 والی توبہ کرے، مڑ 70ویں توبہ پھان کے 71واں گناہ کر کے مڑ بھی توبہ کرے، کتنا کریم ہے فرماندہ ہے۔ اسا فرشتیاں دی گل نہیں سن دے اس واسطے کہ فرشتیاں دی نظر او دے گناہ تے ہوندی ہے تے تیرے رب دی نگاہ او دے اٹھے ہوئے ہتھاں تے ہوندی ہے۔ تیرا رب صرف انہوں معاف نہیں کریندا، او دے سارے گناہاں نوں نیکی چ بھی بدل چھوڑے دے۔ اے کوئی مالک ایسا جڑا غلطی تے معاف کرے تو مڑا کیوں انعام بھی دے، ساری تعریف و ذات واسطے تے درود و سلام ہے انہاں تے جو رحمت للعالمین ہیں، جان کائنات ہیں، جنہاں دی شان دا عالم کے قرآن نازل ہویا، جدن ایک قرآن مکمل ہو گیا نا، اللہ فرمایا جبریل جا میرے یار نو قرآن دے، تے قرآن دے کہ میرے محبوب نو آگ بھی تیری امت نو ایک قرات اچ پڑھن دی اجازت ہے۔ قاری قرآن پڑھ دیں، میرے سجے پاسے بھی حافظ صاحب بیٹھے ہیں، کھبے پاسے بھی قاری صاحب بیٹھے ہیں، تے ختم تے چونکہ مقامی امام دا حق ہے تے انشاءاللہ جڑی خدمت اسی ہوئی نہ دی اسی، لیکن تھوڑی جی تلاوتیں بھی کر سن تے پھر اس قرآن سن سو تے انشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو سی۔ ہر قرآن پڑھنے والے دا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر قرآن پڑھنے والے دی اپنی محنت ہوتی ہے، اور یہ جڑی آواز ہے اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے، جس نو چاہے نواز دے وے۔ فرمایا بھی قرآن بھی دیا یار نو تے نال آکھا بھی ایک قرات اچ پڑھن دی اجازت ہے، ایک لہجے اچ پڑھ سکتے ہیں۔ جبریل آئے تھوڑی جی آواز کم کرو، بس جتنے پہلے چل رہے ہیں اتنے چھیڑنا نہیں تو سین، میں زور نال بول سا انہاں نو مڑ میری گل سمجھ نہ سی۔ ساؤنڈ دا مقصد یہ ہوندا بھی بندیاں نو گل سمجھ آ جاؤ، یہ مقصد نہیں ہوندا بھی آواز اچا ہوئے شور ہوئے کنا سمجھ ہی نہ آوے۔ میں نو آپ بول دیں پتہ لگ جاندہ بھی میری آواز انہاں نو کوئی نہ سمجھ آسی، بس اتھے اللہ تم زندگی دے، اتھے بالکل ٹھیک ہے۔ جبریل آئے سلام پیش کیتا، عرض کیتی اللہ سلام دیندہ ہے، اللہ قرآن کا لے آتے نال آکھیا بھی ایک قرات اچ پڑھن دی جا۔ حضور فرمایا جبریل قرآن واپس لے جا، اللہ نو جا کے آکھ میری امت کمزور ہے، ایک قرات اچ نہیں پڑھ سکتی۔ جبریل واپس گئے، اللہ ناراض کوئی نہ ہویا، اللہ فرمایا اچھا ہون جا، ہون یار نو سلام دے، سلام دے کے کوئی گل نہیں جے ایک قرات اچ نہیں پڑھ سکتے تو میں 3 قراتاں اچ پڑھن دی اجازت۔ ایک قرات یہ ہوندی ہے، ایک قرآن دا لہجہ ہوندا ہے، تسی جٹ سیدھے بندے ہو، میں تانوں سمجھا دینا ہے، حفاظ تا سمجھ دین تانوں سمجھا دے۔ اے جڑی ساڈی پنجابی ہے نا، یہ ایک لہجہ نہیں ہے، جڑی جھنگ والی پنجابی ہے یہ دا لہجہ ہور ہے، جڑی فیصل آباد والی پنجابی ہے او دا لہجہ ہور ہے، ٹوبے لگے جاؤ اتھے دی پنجابی دا لہجہ ہور ہے، ملتان لگے جاؤ انہوں آندن سرائکی مگر ہے او بھی پنجابی، او دا لہجہ ہور ہے، پنڈی لگے جاؤ پنڈی والی پنجابی دا لہجہ ہور ہے، لاہور لگے جاؤ لاہور دی پنجابی دا لہجہ ہور ہے۔ اس پنجابی دی زبان دے بارے چ وڈے لوگ آکھدے ہیں
کہ ہر 10 میل تو بعد یہ لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے زبان ہکو پنجابی مگر پنڈی والا بول سی تو او کوئی ہور لفظ استعمال کرے سی، جنگ والا بول سی اے ہور لفظ، مگر ساڑھے ہلکے ہیں میں کدے ویندا پہ ہیں، اسی کسی نے پوچھے نا بھی کہاں جا رہے ہو، اسی آنے کدے ویندا پہ ہیں، کدے جاؤں ہیں، پنڈی والے نہیں آندے کدے ویندا پہ ہیں، او آندے کدے جلدا پہ ہیں، کدے جلدا پہ ہیں، تے جیڑے ملتان والے اے آسانے نا کے لے کے آیا ہے، اے نہیں آندے کے لے کے آئے، ملتان والے آندے کے گھن کے آیا ہے، لیا ٹو بکھر ملتان ہے زبان ہکو مگر 10 میل تو بعد لہجہ بدل دا ہے، 10 میل بعد نہ صحیح شہر تو بعد لہجہ بدل جاندہ ساڑھے ہر گال دے اخیر تے آندے نا آمو کدے گیا آمو کدوں آیا آمو تے پہ جڑے ٹوبے والے نے آمو نہیں آندے نے آپا آگ دیں اے آپا آگ دیں کدے گیا آپا چلیے آپا آ گئے ہیں آپا بہ جائیے اے آپا دا لفظ استعمال کر دیں مقصد زبان ایک کے پنجابی مگر ایک لہجے چ نہیں بولندی تے او تا پھر اللہ دا کلام آئی جبریل آئے عرض کیتی اللہ سلام دیندا ہے اللہ فرماندا ہے چلو ایک قرات وچ امت قرآن نہیں پڑھ سکتی میں 13 قرات وچ پڑھن دی اجازت دینا نبی پاک دی اکھیں چھن جائے حضور فرمایا جبریل قرآن لے جا اے تا روئے زمین دے ہر کونے تے حسن اے تا ہر ملک دے حسن ہر قوم چ حسن ہر زبان بولن والے چ میری امت ہو سی 13 قراتاں تا اوکھے ہو جاسن اللہ نو آکھ میری امت کمزور ہے مہربانی کر جبریل گئے اللہ نو عرض کیتی یار آکھیا امت کمزور ہے مہربانی کر اللہ ناراض نہیں ہویا اللہ فرمایا جا واپس جا یار نو سلام بھی دے قرآن بھی دے اور آکھ کوئی گل نہیں اگر 3 قراتاں چ نہیں پڑھ سکتے میں 7 قراتاں چ پڑھن دی اجازت دے اونچی سبحان اللہ ہونی چاہیے 7 قراتاں چ پڑھن دی اجازت دینا تے نال آکھیا محبوب نو جا کے آکھی ہے جڑی 3 واری تکلیف ہوئی ہے نا قرآن واپس کرن دی اسا ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے ہر نبی نو آکھیا بھی ایک دعا تا تیری ایسی ہے جڑی ہر صورت قبول کرے سا ویسے اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبی دی ہر دعا قبول ہوتی مگر اللہ ہر نبی نو آکھیا بھی ایک دعا خاص ہے اے ہر صورت قبول کرے سا ہر نبی نے اسا ایک دعا دیتی یار نو اے جڑی 3 واری تکلیف ہوئی ہے تینو 3 دعاواں دا اختیار دینا جڑی ہر صورت منگیا جا سکے ہر نبی نو ایک دعا ملی آدم نو ملی انہاں اپنے واسطے مانگی انہاں کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ جدو جنت چو لائے گئے نا 309 سال رنے مڑ پڑھ دے ربنا ظلمنا اے ہمارے رب ہم نے انفسنا اپنی جانوں پر ظلم ربنا ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا فرمان دیں اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم حد سے گزرنے والوں میں ہو جائیں گے انہوں نے ایک دعا ملی انہوں نے اپنے واسطے منگی حضرت یونس نو دعا ملی انہوں نے اپنے واسطے منگی انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو عبادت دے لائق ہے تیری ذات پاک ہے بے شک میں اگے ودن نہ لیا چاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دعا ملی انہوں نے بھرا واسطے منگی انہوں نے کہا اے میرا بھرا ہارون ہے انہوں نبی بھی بنا میرا وزیر بھی بنا حضرت یعقوب نو ملی انہوں نے یوسف واسطے منگی حضرت یوسف نو ملی انہوں نے کہا یا اللہ میں نو ایمان دی موت دے اور میں نو نیک بندیاں نہ لٹھاویں جس پیغمبر نو حضرت ابراہیم نو دعا ملی انہاں خانہ کعبہ بنا دیا منگی جس پیغمبر نو دعا ملی اس اپنے واسطے منگی نوح علیہ السلام نو ملی انہاں اپنی امت عذاب واسطے منگی کئی پیغمبران نو ملی انہاں امت عذاب واسطے منگی پر جدو یار نو 3 دعاواں ملیا حضور 2 دعاواں منگیا پہلی دعا کے منگی یا اللہ میری امت نو بھوک تو ہلاک نہ کری اور امت اگو سبحان اللہ بھی نہ کہ گل تک کوئی نہ ہوئی یا اللہ میری امت نو بھوک تو ہلاک نہ کریں اللہ فرمایا وعدہ کرنا تیری امت نو بھوک تو ہلاک نہ کرسا دوئی دعا کے منگی انہاں نو سیلاب تو ہلاک نہ کریں اللہ فرمایا وعدہ کرنا انہاں نو سیلاب تو ہلاک نہ کرسا حضور 3 دعا نہ منگی صحابہ پوچھا یا رسول اللہ تو 3 دعا کیوں نہیں منگی فرمایا او میں قیامت دے واسطے بچا لئیے قیامت دے میدان ہر پیغمبر اپنی اپنی دعا منگ کھلا سی ایک میں محمد ہوسا جس کو ایک دعا اسی اس دنوں دعا منگ کے میں اپنی ساری امت بخشوا لے سا اس دنوں دعا منگ کے میں ساری امت بخشوا لے ہے کوئی حضور ورگا قیامت علیہ دن اللہ ہر نبی نو بلا سی اور بلا کے آپ سی لیا اپنی امت نو ہر پیغمبر امت لے کے آسی اللہ فرما سی نیک اللہ دا کر گناہگار اللہ دا
ہر پیغمبر اپنی امت دے نیک علیحدہ کر سی، گناہگار علیحدہ کر سی۔ جدن ونڈ ہو جاسی پیغمبر گناہگاراں جو نکل کے نیکاں چا کھلو سی اور آخ سی یا اللہ اے نیک ہیں، انہاں میرا آکھا منیا، انہاں میری تعلیمات تے عمل کیتا، انہاں ساڈا حکم منیا، انہاں نیکیاں کیتیاں، اے میرے انہاں لوگاں میری گل نہیں منی، انہاں ساڈا آکھا نہیں منیا، اے گناہ وچ لگے رہے، تو جان تے اے جانے۔ ہر پیغمبر انجے کرے سی۔ حضور فرمانے جدا میری باری آسی، اللہ فرما سی لیا امت محبوب تے ونڈ کر امتی گناہگار علیحدہ کر، نیک علیحدہ کر۔ حضور فرمانے میں بھی آسا امت لے کے آسا، ونڈ کرے سا، نیک علیحدہ کر سا، گناہگار علیحدہ کر سا۔ جدن ونڈ ہو جاسی حضور فرمانے میں نیکاں جو نکل کے گناہگاراں جا کے کھلو جاسا، میں عرض کر سا یا اللہ اے نیک ہیں، اے تو لے لے، اے گناہگار ہیں، انہاں نے مجھ محمد دے حوالے کر۔ ایک درجن کیلے لینے ہو نا ریڑی تو تے 11 صحیح پاوے تے ایک گلیا پاوے، اسا ایک گلیا نہیں لیندے، اسی انہوں نے انہوں کٹ واپس سانو صاف کیلا دے، جو کوئی گل کرے تو انہوں نے اچھا مڑ پیسے ساڑے موڑ دے، اسا ایک گلیا لین تے تیار نہیں۔ کتنی رحمت حضور دی، سبحان اللہ، کروڑاں ارباں حضور سنبھال سکتے۔ فرمانے میں نیکاں جو نکل کے گناہگاراں جا گیا اور آکسا یا اللہ اے نیک ہیں، اے تو لے لے، اے گناہگار ہیں، انہوں نے مجھ محمد دے حوالے کر دے۔ اے کوئی کائنات اجنبی ایسا تائیں تے گولڑے والے سید آکھیا سی نا کوئی مثل نہ ڈولن دی، جنہاں سمجھ آ رہی ہے انہوں نے سبحان اللہ بولنی چاہیے۔ سبحان اللہ، جیڑے گونگے انہوں دی تا مجبوری ہے، جنہوں نے اللہ زبان دیتی ہے، جے یار دے ذکر ہے زبان نہیں بول دی تو مڑ کے اس واسطے زبان ہے، اس واسطے بولو۔ جیڑا اتھے حضور دی محفل وچ بول سی نا قیامت والے دن مڑ اونوں بولن دی لوڑ نہ سی، مدینے والا آپ دے حق وچ بول سی۔ اس واسطے گولڑے والے سید آکھیا کوئی مثل نہ ڈولن دی۔ جدو آدم تو لے کے عیسیٰ تک سید سارے پیغمبراں دے احوال پڑھے اور سارے پیغمبراں دی شان ویکھی، مڑ جدا یار دی شان ویکھی نا، مڑ سید نے قلم اٹھا کے آکھیا کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ زندہ باد ہے کوئی کائنات حضور ورگا، اے حضور رحمت نہ بن کے آنا تے اقبال تے سکندر دی ماں واسطے کون دعا کرے؟ حضور اگر رحمت نہ بن کے آنا کون انہاں واسطے ہاتھ چاویا؟ کون انہاں دے جنازے تے کتنی دیر اتھے کھلونا پیا؟ بار بار یہ پوچھ دیں امام صاحب بھی تے اگلی صاف والے بندے بھی، بندے آ گئے کھلو جاؤ جی علیہ وضو کر رہے ہیں، بندے آ رہے ہیں، کون انتظار کرے کسے دا جے حضور رحمت نہ بن کے؟ ایک ایک بندے دی دعا دی قدر ہے، ایک ایک بندے دا انتظار کیتا جاندہ ہے۔ کیوں کیتا جاندہ ہے انتظار؟ اس واسطے کہ ہو سکتا آن والا ایڈا رب دا محبوب ہوئے، وہ ہاتھ چاہوے تے اللہ او دے توفیل سارے دی قبول فرما لے۔ یہ ضروری نہیں ہے جڑے ایسا پگڑیاں تے داڑیاں رکھ کے بیٹھے ہاں اسائیں ساڑیاں ہی دعاواں قبول ہوندیاں، نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جدو قبول کرن تے آوے تے مسکینہ دی بھی قبول کر لیں، رد کرن تے آوے تے بڑے بڑے دی رد کرن۔ ساری تعریفاں اس واسطے اور درود و سلام انہاں دے محبوب تے جو بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں، جنہاں تے اترے ہوئے قرآن چاہتے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، تیرے رب دا فیصلہ ہے عبادت صرف اسے دی کرو تے ماں باپ نال نیکی کرو۔ اس آیت دے دو حصے، پہلے سے چاہ کے اللہ فرمایا عبادت صرف میرے واسطے کرنی، میرے تو سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ تساں جو کہ سیدھے سیدھے بندے ہو، جداں درباراں تے جاندے ہو جی میں اتنے لوگ کوئی کر رہے ہوں تساں بھی انجے شروع ہو جاندے ہو۔ ایک گل یاد رکھنا، سجدہ صرف اللہ دی ذات نو ہے، اللہ تو سوا کسی نو سجدہ نہیں کیتا جا سکتا، نہ کسی زندہ پیر نو سجدہ ہو سکتا ہے، نہ کسی فوت شدہ پیر نو سجدہ ہو سکتا ہے۔ سجدہ صرف اللہ واسطے۔ بزرگاں دی مزار نو چومیا جا سکتا ہے، ہاتھ لائے جا سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، مگر متھا نہیں ٹیکیا جاندہ، متھا صرف اللہ دے حضور ٹیکیا ہے۔ ہاں چومدے ہویا بھی یہ خیال رکھنا چاہیے بھی توڑے ہونٹ مزار نو لگن، توڑا سر جیڑا نا متھا نہیں مزار نو لگنا چاہیے، کیونکہ متھا اگر مزار نو لگ سی یا تھلے نو لگ سی یا باہر دروازے نو اسا چوکھٹ نو بزرگاں دی چمنے ہاں، متھا اگر لگ سی تو سجدہ ہو جاسی۔ چمدیاں بھی احتیاط لازم ہے کہ تساں صرف ہونٹ جڑے نے توڑے بول جڑے اے لب لگنے چاہیے، متھا نہیں لگنا چاہیے۔ متھا صرف اللہ واسطے، ایک انسان دے جسم دا سب تو اچھا حصہ ہے، سب تو اچھا حصہ ہے۔
تے جدن کوئی ناراض ہو جاوے نا تے اساں کے کرنے انہوں راضی کرن واسطے اور دی منت کرنے ترلا کرنے نہ مننے مڑ ہاتھ بند لینے مڑ بھی نہ مننے تے مڑ ساڑی مجبوری ہوندی کوئی ساڑے تو وڈیرا ہوئے کوئی ساڑا منہ لگتا ہوئے جی دے بغیر گزارا نہ ہوندہ مڑ اخیر کے ہوندہ ہے سیر او دے پیراں چ رکھ دینے کہ نہیں رکھ دینے بولو تو صحیح سبحان اللہ سیر پیراں چ رکھ دینے یہ متھا جڑا ہوندہ نا یہ سب تو اونچی جگہ جدن بندہ سیر کسے دے پیراں چ رکھ دے نا جھک جاوے اخیر جتنا بھی کوئی ناراض ہوئے منی جاندہ کہ نہیں منی جاندہ ان کوئی دعا بندہ کو جا کے آکے بھی تو کیوں اس نو معاف کیتا کیوں صلح کیتی اس آخ دا یار وڈیرا بندہ ہی چنگا بھلا بندہ ہی ہن پیراں چ پے گیا ہن ہور کے کراہا من جاندہ کہ نہیں من جاندہ یہ جڑا متھا ہے نا یہ سب تو اونچا مقام ہے اللہ فرمایا یہ میرے واسطے یہ جڑا تیرا متھا ہے یہ کس واسطے یہ میرے واسطے یہ میرے تو سوا کسے دی بارگاہ جھکنا نہیں چاہیے یہ صرف میرے واسطے جھکنا چاہیے یہ میرے تو سوا کسے دے دربار وچ نہ جھکے وہ فرماندا ہے غور کر اساں زمین بنائی ہے تا تیرے واسطے زمین دا فرش بچھایا تیرے واسطے آسمان دا سائبان لگایا تیرے واسطے ہواواں چلائیاں تیرے واسطے یہ زمین دا کلیجہ پھاڑ کے دانے نو پیدا کیتا تیرے واسطے انہاں درختاں تے پھل لگائے تیرے واسطے اسا پہاڑاں دے جگر چیر کے انہاں چو چشمے پیدا کیتے تیرے واسطے انہاں چشمیاں چو نہراں بنائیاں دریا بنائے تیرے واسطے انہاں دریاں چ نہراں کڈیاں تیریاں فصلاں سیراب کرن واسطے او آندا بارش وسائی تیری فصلاں واسطے سورج چمکایا تیریاں فصلاں پکان واسطے اساں چن روشن کیتا تیرے پھلاں چ رس پان واسطے اساں مجھی گائیں پیدا کیتیاں تینوں دودھ دین واسطے بھیڈاں بکریاں پیدا کیتیاں تینوں گوشت تے اون دین واسطے اساں اٹھ پیدا کیتے تے گھوڑے تیری سواری واسطے اساں خچر تے گدے پیدا کیتے تیری بار برداری واسطے وہ فرماندا ہے غور کر اساں کائنات جیڑی شے وی پیدا کیتی ہے وہ اساں تیرے واسطے پیدا کیتی ہے تے تینوں اساں اپنے واسطے پیدا کیتا سبحان اللہ اے جتنیاں شیاں بنائیاں اے تیرے واسطے بنائیاں اور تینوں اساں اپنے واسطے بنا اے تساں سن دے ہو نا فلاں بزرگان بھائی عثمان صاحب اگیا فلاں بزرگان او دریا تے پڑے اگوں بیڑی کوئی نہ لو بیٹے آپ بیٹے آ جاؤ یہ سن دے تساں فلاں بزرگان دریا تے پڑے اگوں بیڑی کوئی نہ انہاں اپنا مسلح بچھایا مسلح بچھا کے حکم دیتا مسلح پار لے گیا مسلیاں تے کدے دریا پار ہوندے مسلیاں تے کدے دریا پار ہوندے مسلیاں تے دریا پار نہیں ہوندے پر جدن کوئی اللہ والا مسلح بچھاوے نا تے دریا نو پتہ ہوندا ہے اے مسلح کسے عام دا نہیں اے او دے یار دا مسلح اے دریا کیوں حکم مندے کہ ساڑے کئی براہن نے نا اسا نہیں مندے اے اصلے انہاں دی شان دا نہیں پتہ جدن بندہ اللہ دا ہو جاندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اسا اپنے بندے دے ہو جاندہ تے جس ویلے بندے دے اللہ بندے دا ہو جاندہ ہے موڑ ہر شے اسے دی ہو جاندی ہے بابا فرید الدین گنج شکر جنہ دا عرش شروع ہے آپ ستے پہ آنتے چڑیاں شور کیتا آپ کروٹ لے آنکھ کھل گئی تے ساری رات عبادت کیتی آئی جدہ چڑیاں دے شور تو آنکھ کھلی فرمائے مر جاؤ وہ جتنی چڑیاں ڈٹھیاں تے مر گئیاں سو گئے اب تھوڑی دیر بعد کھلی ویکھیا چڑیاں مئیوں پئیاں خیال آیا اوہ اللہ دی مخلوق آئی مسکرا کے آکیا جی پاؤ اللہ دے حکم نال دوبارہ اٹھ کے زندہ ہو گئیاں اور کئی بندے آکھ سکتے ہیں موت دے زندگی اللہ دے آتے چھے کہ مڑ اینا دے آکھن تے کیویں جیندن جنن بندہ اینا دا ہو جاوے مڑ اے دا حکم اللہ دا حکم بن جاندہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے آکھیا سی کہ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا اور مولانا روم علیہ رحمت نے آکھیا سی کہ جدہ نے اللہ دا ولی بول دا ہے نا کہ بول دا تے بندہ ہے لیکن اے دے حلق چو بندہ نہیں بول دا اے دے حلق چو رب بول دا ہے اے دی زبان تے رب بول دا ہے اور جو آکھ دن انجھے ہو جاندہ ہے پر ادن جدن اے اللہ دے دوست بن جاندن اللہ تعالیٰ دے محبوب بن جاندن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اس فرمایا اسا ہر شے تیرے واسطے پیدا کی تھی مگر تینوں اسا اپنے واسطے بنایا تو سا جٹ بندے ہو توڑے گھران مجھی گئی ہیں ماں بیمار ہوئے نا تے 7-8 سال دی بالڑی ہوئے تے ماں انہوں آن دیئے جا کے مجھ چول ہے گاں چول ہے اے مجھ یا گاں پاگل ہو جاوے یا کی آن دے ہو تسی انہوں جی ڈر جاوے
بے قابو ہو جاوے بھاج پوے تو اے جتنا مجمع ہے اسا رل کے بھی نہیں قابو کر سکتے تھوڑے کول تو انج بھی قابو نہیں ہونی جنہاں دے منہ چ سبحان اللہ نہیں نکلدی انہاں کول مجھ کے نپی جانے تسی چوپ پہ بیٹھے ہو جی میں بجلی دے بل اسا مولویاں ودائے نا اسا نہیں ودائے اے ہن پرانے پاکستان دا مزہ آ رہا ہے نا پہلے نویں پاکستان دا لے آئی ہن پرانے پاکستان دا مزہ لو تے ہن تے ماشاءاللہ اوتے پرانا پاکستان ہے تلے نواں پاکستان ہے ہلے تا سال کڈنا ہونا ہلے تا تہاڈا تیل نکلنا ہے اس واری تا بل بجلی دے زیادہ ہے نا اگاں اگاں ویکھو کی ہوندا ہے جدن لوگ دین دے نال وفا نہ کر سن نا مڑ دنیا داراں دے ہاتھ چ دے سن تے جنہاں لوگاں دے اپنے گھراں کدے کمائی دی روٹی پکی کوئی نہ ہوئے تے جنہاں دے کچن اور جنہاں دے باورچی خانے لوگاں دے پیسیاں نال چل دے ہون چمچیاں دے پیسیاں نال چل دے ہون انہاں نو غریب دا کی اندازہ ہوندا ہے جس غربت گزاری ہوئے اس نو غریب دا پتہ ہے نا تے جنہوں اے ہی نہ پتہ ہوئے بھی میرے گھر جیڑا پکے آیا کس لوں آئی تے پیچھے لینا لگیاں ہون کوئی دانیاں دیاں بوریاں کوئی کنک دیاں بوریاں تے کوئی دیگاں پیا گلے تے کوئی گڈیاں پٹرول پیا پاوے تے کوئی گڈیاں الیکشن وچ پیا دیندا ہوے تے کوئی پوسٹر چھپا رہا ہوے تے کوئی جا کے رات دے وقت 10 لاکھ روپیہ دیندا ہوے جناب میرے لو الیکشن ہی لاؤ تے جنہاں دا خرچہ ہی دوسرے لوگ چاندے ہون تے جنہاں دے گھر دا کچن ہی دوسرے لوگ چلاندے ہون انہاں نوں کی پتہ غریب دے کے حالات ہیں غریب دے حالات دا اس نوں پتہ جڑا آپ غریب ہوے جڑا اپنے پلے کما کے کھاوے اس نوں پتہ ہوندا ہے انہاں لوگاں نے کہ پتہ جنہاں 8-8 ہزار دا سوٹ پایا ہوندا ہے جنہاں 15-20 ہزار دی جُتی پیر وچ پائی ہوندی ہے جنہاں 3 لاکھ روپے دا موبائل ہاتھ وچ پکڑیا انہاں نے کہ پتہ ہے کہ غریب کول تا 50 روپے لوڈ کران واسطے بھی نہیں ہن تا لوڈ بھی 50 روپے دا نہیں ہوندا ہن تا 70 روپے ہون تا لوڈ ہوندا ہے ہن تا پٹرول پمپ والا 50 روپے دا پٹرول ہی نہیں پاندا ہن تا کوئی 70-80 یا 100 روپے ہوئے تا مڑ بھی ادھا لیٹر نہیں آندا انہاں نوں غریب دا کی پتہ ہے ایک ماجی اگاں کملی ہو جاوے پاگل ہو جاوے بھاج پوے یہ سارا مجمع رل کے قابو نہیں کر سکتا مگر ماں بیمار ہوئے 7 سال دی بالڑی ہوئے وہ آکے جا دودھ چولا ہے وہ آگے ایک ہاتھوں دی پیٹ سے پھیر دیئے تے جدہ ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے وہ دے تھن دھو کے وہ دھار کٹ دیئے وہ گاں ہل دی بھی نہیں پیر بنن دی بھی لوڑ نہیں ہوں دی وہ بالکل چپ ہو کے کھڑی ہو جان دیئے وہ بالڑی دودھ کٹ لیں دیئے باپ کو چوان ہوئے تے بیمار ہو جاوے وہ 10 سال دے پتر نو آندہ ہے من تاپ چڑھیا گھوڑا جوت لے تانگے اشتجا سواریاں چاہ اجر گھارے روٹی نہ پکسی وہ بچہ 10 سال دا گھوڑا جوت کے 8 سواریاں تانگے تے لد کے ٹردا ہے تے تانگ گھوڑے نو سانٹا بھی مارن دی لوڑ نہیں پیندی اونوں صرف منہ نال آواز کردا ہے گھوڑا ٹر بھی پیندا رک بھی پیندا ہے اللہ فرماندا سوچ تا صحیح اے گھوڑے تیری تابعداری کر رہے ہیں اے مچھی تیری تابعداری کر رہی ہیں اے جانور تیری تابعداری کر رہے ہیں اللہ فرماندا اسا ہر مخلوق دے ذہن وچ گل پا چھڈی گئے کہ تینوں اسا اپنے یار دی امت واسطے پیدا کیتا ہے اے امت محمد ہر شاید تیری تابعداری کر دی ہے ان تینوں چاہیے کہ تو ساڑی تابعداری کر جتنے روئے زمین تے جانور ہیں نا یہ جدن ٹر دیں تے سر جھکا کے ٹر دیں مجھیں گائیں کھوتیں گھوڑیں جتنے بھی ہیں سر جھکا کے ٹر دیں ہوا جتنے پرندیں منہ تلے کر کے اڑ دیں زمین تے جتنے کیڑے مکوڑیں منہ تلے کر کے دیکھ دیں سپ بھی جدن تھن کٹ دے نا جدن کھلو جاندہ ہے موڑ سر چاندہ ہے جدن ٹردا ہے منہ اس دا بھی تلے ہوندا ہے اللہ فرماندا ویکھ ہر مخلوق سر جھکا کے چلتی تو حضرت انسان ہے تو سر جھکا کے نہ چل تو سر اٹھا کے چل تو ساڈا خلیفہ ہے بولے نہیں تسی پیر سیال دے خلیفے دی عزت ہے کہ نہیں جے آ جاوے تو سارے اٹھی کے کھلو جا سکے کوئی نہ کھلو بولو تو صحیح اے ساڈے باہر مار واجد صاحب اگلے دن سیال شریف پہنچے ہوئے یعنی مبارک دن پیرانو ہیں خلیفہ آ جاوے عزت ہے کہ نہیں اچھا پیر دے خلیفے دی عزت ہے تے جڑا رب دا خلیفہ ہے بول نہیں رہے تو ساتھ اللہ فرماندا ویکھ ہر مخلوق سر جھکا کے چل دی تو سر جھکا کے نہ چل تو سر اٹھا کر چل اس واسطے کہ تیرا سر صرف ساڈے سامنے جھکنا چاہیے ساڈے سوا نہیں جھکنا چاہیے ساڈے نال انڈیا ہے وہ اللہ نو نہیں مندے تے جڑے اللہ نو نہیں مندے نا وہ مڑ بت نو بھی سجدہ کر دیں ہاتھی نو بھی سجدہ کر دیں باندر نو بھی سجدہ کر دیں لومڑ نو بھی سجدہ کر دیں کتے نو بھی سجدہ کر دیں جتنے جانور ہیں انہاں دے بت بنن تساں ویکھ لو فلماں تے تساں ویندے ہو اور توڑی بستی دے تے میں بلکہ توڑے چڑویاں دے میں شور وینا
میں جدو سکول آ رہا ہوں نا، یہ سویرے کام تے جا رہے ہوں، کنا چ نہ ٹوٹیاں لائی ہوندی، موبائل تے نصیبو لال لگی ہوندی۔ سبحان اللہ۔ موڑ تربیت ہی ہو جی ہوئے تو موڑ انہاں توڑے مرن تو بعد دعائیں تو کوئی نہیں کر رہی ہیں توڑے واسطے۔ نہیں میرے کو او جڑے جاندے نا وہ میرے کو کوئی نہیں پڑھے ہوئے، ادھر میں کسی اور جگہ پڑھاتا ہوں۔ یہ وڈیریاں دی گل کر رہا جڑے ساڈے کول پڑھے نا، الحمدللہ۔ میں اتنے سکول ہیڈ ماسٹر ہاں، میں جدن اتنے آیا نا تو میں آ کے پہلا جمعہ آیا تو میں بچوں کو کلمہ سنیا، بچوں کو پہلا کلمہ یاد نہیں۔ میں اپنے سٹاف نو بلا کے آخیا پڑھنا نہ پڑھنا انہاں دے نصیب ہیں، مگر اتوں نکلن تے انہاں نماز بھی یاد ہوئے، انہاں نو 6 کلمے بھی یاد ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اے جڑے میرے سکول دے گوانڈ گارن اگر اتنے کوئی بیٹھا ہے تو وہ بندہ بول کے گواہی دے سی کہ جمعے والے دن آخری 1 گھنٹہ بچیاں دی نماز اور کلمیاں دا ہوندا ہے، بچیاں علیحدہ کھڑی ہوندیاں، بچے علیحدہ کھڑے ہوندے ہیں، انہاں نو پوری نماز یاد کرائی جاندی ہے، مڑ نماز سنی جاندی ہے، تے جنوں نہ یاد ہوئے او دے تے سوٹا پھیریا جاندا ہے۔ میں سبق تے سوٹا کوئی نہیں ماردا، میں ماردا ہی نہیں بچے نو، بچے نو نہ سبق آوے میں انہوں پیار نہ سمجھانا، میں انہوں ماردا نہیں، میں صرف غیر حاضری تے مارنا، یا نماز جس نو یاد نہ ہوئے انہوں مارنا۔ 6 کلمے یاد کرانے، نماز یاد کرانے، وضو دا طریقہ سمجھانے، اور کچھ ہوئے نہ ہوئے، کم از کم اتھوں یہ 2 چیزاں تا لے کے نکلنا، انہاں نماز تا یاد ہوئے، انہاں کلمہ تا یاد ہوئے، پڑھنا تا انہاں اپنے نصیبہ نال ہے، وہ تو جتنی کوشش ہو کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماندا ہے ہر مخلوق نے اس پتہ ہے کہ یہ سر جھکا کے چلنا ہے۔ او اے فلماں تساں سارے ان پتہ ہے، ہر گھر دے اندر انڈیا دی فلم چل دی ہے، او باندر نو بھی سجدہ کر دین، او لومڑ نو بھی سجدہ کر دین، او ہاتھی دے بت نو بھی سجدہ کر دین، اے پپل دے درخت نو سجدہ کر دین، تلسی نو سجدہ کر دین، مختلف چیزاں نو۔ علامہ اقبال نے کیا سی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جیڑا اللہ نو نہیں جھکدا او بوئے بوئے تے جا کے جھکدا، تے جیڑا اللہ نو جھکدا ہے وہ دروازے دروازے تو بچ جاندا ہے۔ اے توڑے گواڑ وچ مسجد بنی ہے، اور میں دسیا گیا بھی اتنے کوئی سفرا ہے انہاں بنائی ہے، اتنے کوئی آئے لوگ میں تو نہیں انہاں جاندا، انہاں کوٹھی پائی، انہاں اپنے ذاتی خرچ تے مسجد بنائی، اور میں نے یہ بھی دسیا بھی مسیح تے چندہ بھی کوئی نہیں مانگدا، انہاں آخیا جتنا خرچہ اساں کرساں، ہن اللہ تعالیٰ اس نو جزا دے، اس گھر بھی بنا دیتا، خرچہ بھی اس چالیا، جے علاقے والے لوگ نماز نہ پڑھن تو مڑ مسیت بنان والے دی شکایت کرسی یا نہ پڑھن والے دی شکایت کرسی۔ میں نے قاری صاحب آخیا بندے نماز تے نہیں آتے، یا آندے تو بہت تھوڑے آندے، تمہیں مرنا یاد کوئی نہیں، تمہیں اللہ کو ڈر کوئی نہیں لگتا، تے بجلی دا بل آوے تو تسا ایک دن اگا نہیں کرتے کہ جرمانہ پہ جاسی، تمہیں اللہ دا کوئی خوف نہیں، یعنی اتنا ڈر تمہیں اللہ دا بھی نہیں جتنا باپ ڈالے آندا ہے کہ بل نہ جمع ہویا میٹر لا کے لے جا سکتے، اللہ دا خوف ہی کوئی۔ جڑے اس مسجد دے دائیں بائیں رہن والے وعدہ کرو کہ نماز پڑھ سو انشاءاللہ۔ ہاں جی دسو، آواز نہیں آئی تھوڑی اچھی انشاءاللہ آکھنا، نماز پڑھنی، اور اقبال نو بھی آکساں، سکندر نو بھی آکساں، انہاں دے بچیاں نو بھی آکساں، تساں مسجد دے پہلے ہمسائے، کوئی آوے یا نہ آوے توڑے گھر چوں کم از کم ایک بندہ مسجد وچ ہونا چاہیے۔ اے جدہ مسجد نماز پڑھی سی نا، اور مسجد وچ بچے قرآن پڑھ دین، تھوڑی توجہ میرے رکھو، اساں کیڑا گناہ ہے جڑا نہیں کردے؟ ساڈے ملک وچ کیا 4 سال دی بچیاں نال زنا نہیں ہوندا پیا؟ ساڈے ملک وچ چھوٹے چھوٹے بچیاں نال زیادتی نہیں ہوندی؟ کسے دی عزت محفوظ ہے؟ کسے دا مال محفوظ ہوئے؟ اج ایک گاں بھی ہوئے تے گھر والا منجی نال پا کے سو، ان ڈر ہوندا ہے میں راتی گاں بن کے اندر ستا تے سویرے میری مجھ گاں نہ ہو سی۔ محفوظ ہے کسی دی عزت کسی دا مال؟ اس کے باوجود ساڈیاں شکلاں نہیں بگڑدیاں پیاں، ساڈے تے عذاب نہیں آندا، کیوں نہیں آندا؟ میں بڑا غور کیتا سی تے 52 سال میری عمر، 12 ملکاں وچ میں گیا، پورے پاکستان وچ میں تقریر واسطے جانا، پورے پاکستان میں بہت سوچیا جا کے کی وجہ کہ سا کیوں بچن، مینوں سمجھے گل آئی، اے جدوں صبح ہوندی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے جدوں مسجداں جاندے تے پھر وہ استاد کے سامنے جدوں قرآن کھول دین نا، اور چھوٹے چھوٹے بچے جدوں قرآن پڑھ دین، انہاں دی تلاوت دی آواز جدوں آسماناں ول جاندی ہے تے اللہ دی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جدوں تلاوت دی آواز آسماناں ول جاندی ہے نا تے آسمان تو رحمت اترنا شروع ہو جاتی، وہ مڑ جتنے گناہ ہوندے، جتنی غلطیاں خامیاں کوتاہیاں ہوندیاں، اللہ تعالیٰ اس نو بدل دیندا ہے۔
جس بندے اتنے مسجد بنائی کس واسطے بنائی کہ اتنے قرآن پڑھیا جاوے، اتنے نماز پڑھی جائے. یاد رکھو حضور نے فرمایا جداں اذان پڑھی جاندی ہے نا شیطان 3 میل آواز دی اذان دی آواز سن کے بجدا ہے. پھر جس جگہ تے اذان دی آواز اچھی ہوئے اتنے اللہ دی رحمت برسنا شروع ہو جائے. مسجد بھی ہوئے، اذان بھی ہوئے، امام بھی ہوئے اور نمازی نہ ہوں. مڑ جڑے لوگ مسجد ہون دے باوجود نماز نہیں جا کے پڑھ دے انہاں دی مثال کوفے والے ورگی ہے. اس واسطے کہ اے ذی الحج ہے نا اشتری تے عید تو 2 دن پہلے حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت ہے. امام حسین علیہ السلام دے قاصے تھی تے امام حسین دا قاصے جدو کوفے آیا ہی تے 40,000 بندے بیعت کیتی. جدن آخری نماز دی نیت امام مسلم کیتی آئی تے 40,000 بندہ کھڑائی تے جدن سلام پھیرائی پیچھے بندہ کوئی نہیں. جڑے لوگ مسجداں کھول چھوڑ جاندے ہیں نا قیامت والے دن کوفے والے نال اٹھائے جا سن. ہن کوفی بننا کہ حسینی بننا؟ سارے بولو. اتنے دے نہیں بھی رہن والے تو تواڈے علاقے چ بھی تو مسیت ہو سی نا. تواڈے گواڑ چ بولو کوفی بننا کہ حسینی بننا؟ ہن حسینی کون ہے جڑا مسیت تو بھج جاوے یا مسیت تے ڈیرا لاوے؟ پڑھ سونا نماز مسجد جا کے. اس علاقے والے لوگوں کو خاص طور پہ آسا اپنی مسجد آباد کرو ورنہ قیامت والے دن اللہ دے حضور شکایت کر سی. اور یاد رکھنا اگر مسجد ویران ہوئی تو توڑے تے اس دی رحمت منہ موڑ لے سی. عذاب نہ بھی گلے نا صرف رحمت منہ موڑ لے. میں تانوں مثال دے دینا توڑا مرشد توڑے نال بول نہیں چھڑ دے تانوں برا نہ آکھے توڑے حق وچ بد دعا نہ کرے صرف توڑے نال بولنا چھڑ دے. کوئی جین ہے اس مرید دا؟ بولے نہیں. اس مرید دا کوئی جیون ہے جیدہ پیرو دے نال کلام ہی چھڑ دے؟ بد دعا نہ دے اس کو. بد دعا تو بہت اگلی گل ہے. صرف منہ موڑ لوے. اچھا جے پیر منہ موڑ لوے تو جیون نہیں تے جے رب دی رحمت منہ موڑ لیا موڑ کوئی بندے دا جیون ہے؟ انشاءاللہ کر سو نا مسجد آباد. آواز نہیں آ رہی تو اچھی انشاءاللہ اس واسطے کہ زبان چو نکلے رب دی بارگاہ چ قبول ہو سکتا. یہ دلاں نو تے اللہ تعالیٰ پھیردا بندے دا کام تے ارادہ کرنا ہو سکتا. تسی انشاءاللہ آکھو اتھوں اٹھن تو پہلے تہاڈا دل اللہ پھیر دے مڑ ساری زندگی تیری نماز ہی کدی قضا نہ ہوے. ماں دے پیٹ چوں تو بندہ نمازی نہیں پیدا ہوندا. یہ تو 7 سال دی عمر فرض ہوندی ہے. 10 سال دی عمر حکم ہے کسے سوٹے مار کے نماز پڑھاؤ. یہ تو مڑ اس تو بعد فرض ہوندی ہے نا. ماں دے پیٹ چوں تو نمازی نہیں آندا. یہ تو جدوں بندہ اللہ دے گھر دی نیت کردا ہے. حضور نو پوچھیا ہی صحابہ نے یا رسول اللہ سانو کیویں پتہ چل سی جڑی نماز اسا پڑھی ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ حضور نے فرمایا جے ایک نماز تو بعد دوئی نماز پڑھن نو تیرا دل کرے تے سمجھ جا کہ تیری پہلی نماز قبول ہو. تے ساڈے بھائی میاں شراز اکرم صاحب ہیں نا یہ ویسے گلاں مجمع کرن والیاں تے نہیں لیکن انہاں دی ایک خوبی دا مینوں پتہ یہ نمازی پکا. باویں داڑھی نہیں ہے باویں دنیا دار لیکن مینوں ایک خوبی دا پتہ کہ نماز دے وقت انہاں نال جتھے بھی میری ملاقات ہوئی یہ بندے ختم چھڑ کے پہلے نماز پڑھی. یہ سب تو بڑی دولت ہے. جیڑا بندہ اللہ دے حضور متھا نہیں جھکاندا وہ بندہ تا نہ ہویا نا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ صبح دے وقت جدن اٹھ جاگدا ہے نا وہ آندا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں اٹھ بنایا گھوڑا نہیں بنایا. جدن گھوڑا اٹھتا ہے وہ آندا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں گھوڑا بنایا گدھا نہیں بنا خچر نہیں بنا. جدو خچر اٹھتا ہے وہ آندا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں خچر بنایا گدھا نہیں بنایا. جدن کھوتا اٹھتا ہے وہ آندا تیرا شکر ہے تو مینوں گدھا بنایا تو مینوں کتا نہیں بنایا. حضرت سلطان صاحب فرماندے جدن کتا اٹھتا ہے وہ آندا تیرا شکر ہے تو مینوں کتا بنایا خنزیر نہیں بنایا. آپ فرماندے جدو خنزیر صبح دے وقت اٹھتا ہے وہ آندا یا اللہ تیرا شکر ہے تو مینوں خنزیر بنایا بے نماز نہیں بنایا. بے نماز کو لو خنزیر بھی پناہ منگدا. چلو ساریاں نہیں پڑھ سکتے کچھ تو کوشش کرو. کوئی ایک دو ترے کوئی کم از کم ایک واری تو بندہ رب دی بارگاہ سجدہ رکھ ہی دے سر جھکا ہی لوے. مڑ کوشش کر سی اللہ تعالیٰ پنجوں دی عادت پا دے سی مڑ تہجد دی عادت ہو جاسی. بہرحال گفتگو لمبی ہو گئی. اللہ فرمایا عبادت صرف میری ہو سی میرے تو سوا کسی دی عبادت نہیں ہو سکتی. اس واسطے درباراں تے جدوں جائیے نا مزار چومنی جائز ہے.
ہاتھ لانے جائز ہیں مگر سجدہ کرنا جائز نہیں. چومدے بھی خیال ہونا چاہیے متھا زمین تے نہ لگے, صرف لب لگ جل, متھا نہ لگے. متھا لگیا تو سجدہ ہو جاسی. جاہل لوگ طواف کر دیں. میں سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اج تو 2-1 مہینے پہلے گیا, انہاں دنوں حضرت شہباز کلندر کا عرس ختم ہویا ہے تے بساں جاندیاں درباراں تے مڑ واپس آندیاں. توڑے علاقے چ بھی لوگ جاندے تے مڑ سوانیاں بھی لے جاندے. حرام ہے اے جڑے بساں دے قافلے ٹردے نا, اے مرد جان تا ٹھیک ہے, انج سوانیاں نو غیر مرداں نال نہیں لے جانا چاہیے. جے اتنی محبت ہے تے اکلے انہاں نو کسے ویلے لے جا تے سلام کرا کے لے آ. اول تا ضرورت ہی نہیں, اتھوں ہی سلام کرے تا اپڑ جاندا, بول دے نہیں پہ اپڑ جاندا کہ نہیں اپڑ جاندا. ہاں جے ایتھوں کیتا جاوے, جے ایتھوں کیتا جاوے نا اپڑ جاندا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ضروری نہیں ہے. اور تمڑ جویں دیاں ساڑیاں رناں ہوندیاں, نہ برقع نہ چادر, تے اتھے تے انہاں جا کے ہوش ہی بول جاندے. اتھے مڑ دربار وال دھیان گھٹ ہوندا ہے تے گھر والے دا گربان ہوندا تے کھلیاں دکاناں تے ہوندیاں. پیسے کٹ فلانی شاہ بھی لے کے دے, فلانی بھی لے کے دے, فلانی. وہ سلام واسطے تو کوئی نہ گئیاں, تو شاپنگ واسطے گئیاں. یہ نہ انہوں نہ لجایا کرو عورتوں کو. یہ ضروری نہیں ہے عورت کا جانا, جائز ہے مگر کوئی فرض واجب نہیں ہے. یہ مسجد نماز نہیں پڑھن جا سکتی, یہ دربار تے دمال پڑھن کی میں جا سکتی ہے. یہ ساری جدو یہ گل آدھے پھر لوگ آدھے نے پیر بچوں وابی ہے. یہ وابی والی گل نہیں ہے, یہ صحیح عقیدہ تمہیں بیان کرنا. یہ نہیں ضروری انہوں کا جانا. اپنے گھر نماز پڑھے, نماز پڑھ کے اگر انہوں کسی بزرگ نال محبت ہے یا سلام کرنا چاہتی ہے, ایک باری سورہ فاتحہ پڑھے, 3 باری کل شریف پڑھے, اول آخر درود شریف پڑھ کے دعا مانگ کے اس بزرگ دی روح نو اپڑا دے, او دی قبر تے رحمت نازل ہو سی, او دی قبر چو اس تے نگاہ ہو جا سی. اے میرے بھائی عثمان ہے, اے پچھلے دن میرے ایک دوست حج تے گئے, میں انہاں گیا, وہ آ گیا جمعے والے دن. میرے نمازی ہیں, میں جمعے تے پہنچا, میں پوچھے آنا, انہاں کہ جی جانا ہے. وہ کوئی نہ آئے جمعے. میں مصروف ہو گیا, میں ملتان چلا گیا جمعے والے دن, شادی ہے. 2 دن بعد میں واپس آیا, مڑ مصروف ہو گیا. میں کہا چلو وہ بھی دوستاں رشتہ داروں نے دی برادری بہت وڈی ہے, مل لین, جدو ویلے ہو جاسن لگا جاسا. پرسوں وہ چپ کر کے میرے گھر آئے تے وہ کافی سارے تحفے تحائف دے کے چلے گئے. بہت زیادہ تحفے تحائف, کپڑے, مسلے, عطر, تسبیحاں, کوئی 10 قسم دیاں کھجوراں, زمزم دیاں بوتلاں. وہ چپ کے جے پڑھا کے میں گھر آیا شامی واپس. میں انہاں کہ جی کوئی سعید نام دا بندہ ہے دے گیا, گھر بندہ کوئی نہیں, بچے فیصلہ آباد ہیں. میں انہوں نے مغرب دی نماز پڑھ کے فون کیتا. میں کہا تسا فون کا کرنا ہے؟ کہندے جی میں دعا منگی ہے کہ یا اللہ گھر نہ ہون, تاکہ میں دے کے نکل جاواں, میں ہور لوگاں نوں فارغ کرنا ہی. جدوں فارغ ہو سا ملاقات ہو جاسی. اور جس لے انہاں دے تحفے تحائف دیکھے, فون تا میں بعد وچ کیتا, جس لے میں مصلی دیکھا میرے دل چوں دعا نکلی. میں وہ عطر ویکھیا, میرے دل چوں دعا نکلی. میں وہ تحفے ویکھے. یہ کوئی دنیا دے تحفے سانو دے, اسی او دے تو خوش ہونے کہ نہیں ہوندے. جدو کوئی بزرگاں نو پڑھ کے سالے ثواب کردا نا, اللہ دے ولی اپنی قبر وچ اتنے خوش ہوندے, وہ ہاتھ اٹھا کے آکھ دین یا اللہ اے سانو نہیں بھلایا, تو اس نو ایدی راہ اپنی رحمت وچ نہ بھلاویں. اس واسطے انہاں دا جانا ضروری نہیں ہے. او میں سلطان بہو راتی اتنے تقریر رہی, چلا گیا دربار تے, بساں مڑ رہی ہیں. ہن میں ویکھیا بندے طواف کر رہے ہیں سلطان صاحب دی قبر دا. اندروں تو بند ہی ہو, کمرہ تو بند ہی, رات نو جان دی اجازت نہیں. وہ باہر ایک برامدے چوں نکلن دوے چوں, میرے نال جڑا بچہ ہوندا, میں انہوں نے آخیا اینو ڈک, اینو خبیث نو آ کے کی پیا کرنا ہے, یہ تو سلطان صاحب تیرے تے لعنت بھیج رہے نظروں. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھیا کہ جدن کوئی شخص کسی بزرگ دی دربار تے جا کے قرآن پڑھدا ہے, نفل پڑھدا ہے, انہاں واسطے دعا کردا ہے, او اندر یا اللہ اس نو خالی نہ جاون دیویں. تے جدوں کوئی بندہ اتنے جا کے دھریسا مارے اور غلط کام کرے, ڈھول کھڑکاوے اور اتنے غلط قسم دی حرکتاں کرے, او اندروں آندے لعنت تیرے تے, اساں تا تانوں انہاں کماں تو روکیا ہی, تساں ساڈا نام لے کے ایو کام شروع کر دتے. میں نے ایمان نال دسو, اے جتنے اولیاء اللہ نے انہاں سانو ڈھول وگانے سکھائے یا نہیں, یا انہاں تو ہٹایا ہی؟ بولنا نہ پرچہ ہو جاسی توڑے تے بولے تا. انہاں سانو اے دھمالاں پانیاں سکھائیاں نہیں, یا انہاں تو ہٹایا ہی؟ انہاں سانو نماز پڑھنی سکھائی, انہاں سانو قرآن پڑھنا سکھایا. اس واسطے یاد رکھنا, طواف پوری کائنات میں صرف خانہ کعبے دا ہو سکے. خانہ کعبے تو علاوہ کسی جگہ دا طواف جائز نہیں. اگر خانہ کعبے تو علاوہ کسی جگہ دا طواف جائز ہوئے نا, تے اساں سب تو پہلے حضور دے روزے دا طواف کریے. اساں نبی پاک دے روزے تے جا کے ہاتھ بن کے صرف سلام پڑھنے ہاں, طواف نہیں کردے, سجدے نہیں کردے.
تے جے حضور دی قبر دا طواف نہیں ہو سکتا مڑ سلطان بہو دی قبر دا طواف کس طرح ہو سکتا؟ بول نہیں رہے تسی جے حضور دی قبر دا طواف نہیں ہو سکتا کسی اور دی قبر دا طواف کیوں؟ اس واسطے عبادت صرف اللہ واسطے. اگوں فرمایا وا بالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ نال احسان کر، اپنے ماں باپ نال نیکی کر. انہاں بڑی اپنی ماں باپ دی خدمت کی. عمر وڈیری آئی، ہسپتال لے گئے، کچھ دن ہسپتال رہی مائی صاحبہ، مڑ کھان پین شروع ہو گیا، تو جان واپس آ گئی، مڑ گھر لیا. سکندر سکول آندا ہے، دستا ہی اماں بیمار ہے، مڑ گھر آیا کہ اماں ہسپتال ہے. انہیں بڑی خدمت کی تھی. ایک صرف حدیث پڑھ کے میں ختم کر دے سا. حضور فرماندے ترے بندے آن پچھلیاں امتاں چوں، وہ جا رہے ہیں کسی سفر تے، رستے پہاڑی علاقہ ہی بارش آ گئی، طوفان آ گیا. وہ بارش تو بچن واسطے پہاڑ دی غار چلے گئے. تھوڑی دیر گزری طوفان آئی، ایک پتھر آ کے غار دے منہ تے آ گیا. اس دروازہ بند کر دیتا. بڑے پریشان ہوئے، انہاں بڑا زور لایا، پتھر کوئی نہ ہلیا. انہاں کہا ہون اساں مرے ہی مرے، نہ پتھر ہل سی نہ باہر ساڈی آواز جاسی غار چوں، اساں مرنا ہی مرنا ہے. جدو بے بس ہو گیا نا، جدو بندے دا وس مک جاندا ہے موڑو کس ال توجہ کردا ہے؟ ہاں نام اونچا کر کے لفظ ہلے بھی آواز مٹھی ہے، ذرا کلیجے چو آواز نکلنی چاہیے. مڑ اللہ ال توجہ کردا ہے. جدو اپنے وس انہاں دے مک ہے، مڑ انہاں آکھیا ہن اور تے چارہ کوئی نہیں، چلو اس نو یاد کرنے ہاں. انہاں کہا انج کرنے ہاں بھی جیڑیاں کوئی ساڈیاں نیکیاں نا اللہ دی بارگاہ چ نیکیاں پیش کرنے ہاں. انہاں چوں پہلا بندہ اٹھیا، اس آکھیا یا اللہ تو جاننا ہے ایک دیوار میں ایک مزدور نو ادھی مزدوری تے لیاندا ہی، میں اس نو کام تے لایا، وہ کام تے لگ گیا، میں کسے جگہ کام نکل گیا، میں دیر ہو گئی، مزدور انتظار کرتا رہا. جدو شام تک میں نہ آیا وہ بغیر مزدوری دے لگا گیا. میں واپس آیا، مزدور لگا گیا ہی. میں انہوں کون تلاش کیتا پر وہ میں کوئی نہ ملیا. یا اللہ جدن میں کوئی نہ ملیا، آخر کار میں ویکھیا بھی شاید وہ تو ہن ملے کوئی نہ. میں او دی جڑی ادھی مزدوری آئی نا، ادھی دیہاڑی دی جڑی مزدوری آئی، اس نال بکری دے ایک بچہ خریدے. وہ بچہ میں پالنا شروع کی. وہ بچہ مادہ ہی. اس اگلے سال وہ جوان ہویا، اس بچے دیتے، میں انہوں نے پالتا رہا اتنے تائیں کہ 10 سال گزر گئے. 10 سال سینکڑا جانور ہو گیا. کتنی بکریاں ہو گئی؟ سینکڑا بکریاں، ریوڑ بن گیا. 10 سال بعد وہ مزدور اچانک میں ملیا. جدو ملیا نا میں انہوں گھر لیا کے وہ سارا ریوڑ اس دے حوالے کیتا. میں کہ تیرا تو لے جا. اس آکھیا میری تا ادھی دیہاڑی آئی. اس آکھیا میں انہوں آکھیا ادھی دیہاڑی چو ایک جانور لے آئی، اس دی وجہ تو اتنی برکت پئی ہے. یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں تیرے حوالے کر. اسا تا انتظار کرنا ہے مزدور لگائی جاوے. جے دین دی واری آوے 800 مکی ہوئے کسی طرح 700 دے کے جان چھڑا لے. جے 700 نہ لوے تو موڑ 750 دے دے بھی 50 روپے بچا ہی لوی ہے نا کسے. اور ساتھیا جے میرا عمل مقبول ہے تو سانو اس غار تو نجات ہو. حضور فرمانے جس لئے نیکی پیش کی تھی، اللہ فرشتے نے حکم دیتا تھوڑا جا پتھر ہٹا. فرشتے تھوڑا جا ہٹایا، اندر روشنی آئی، مگر اتنی جگہ نہیں بندہ نکل سکے. ان دعا اٹھیا، اس آکھا یا اللہ تو جاننا میں چاچے دی تھی تے عاشق ہوں، میں ان برائی ال بلاندا ہوں. وہ آندھی کوئی نہیں. ایک باری وہ مجبور ہو گئی، وہ میرے کو لائی. اس آکھا میں نے کچھ پیسے چاہیے دیں. میں انہوں آکھیا تاں دیساں جے میرے نال برا کم کرے. وہ اتنی مجبور آئی، وہ برائی تے راضی ہو گئی. میں انہوں راضی کر لیا، میں انہوں برائی واسطے لے گیا. جس وقت میں انہوں نال برائی کرن لگا اور رونی، میں انہوں آکھیا روندی کیڑی گلوں ہے، ہن تو میرے نال سودا کیتا، ہن کیوں رونی ہے؟ وہ آکھن لگی تینوں اللہ کو ڈر نہیں لگدا، تینوں اللہ تو ڈر نہیں لگدا. اس آکھیا یا اللہ جس ویلے اس تیرا نام لیا میں ڈر گیا، جس ویلے اس تیرا نام لیا میں ڈر گیا. میں ڈر کے پیچھے ہٹیا. میں انہوں پیسے بھی دگنے دے دیتے اور انہوں آکھیا جا تے مینوں معاف کر دے. یا اللہ جی اے نیکی تیری بارگاہ وچ قبول ہے تے سانو غار چوں راستہ. حضور فرمانے ہے جس ویلے نیکی پیش کی اللہ فرمایا ہٹا پتھر نو غار تو. فرشتے ہٹایا مگر اتنا نہ ہٹیا بندہ نکل سکے. ان تریا اٹھیا. انہیں اقبال تے سکندر سنن جنہ خدمت کی ہے اور جنہ دیاں مامن او بھی سنن تے جنہ دیاں چلیاں گئی ہیں او بھی سنن. ان تریا اٹھیا، انہیں کہا یا اللہ تو جاننا ہے میں بھیڑ بکریاں چارنا، میرا ریوڑے ساری دیوار بکریاں چارنا. شامی جدہ واپس آندا ہوں میں دودھ کٹ کے سب تو پہلے میرے بڈھے ماں باپ ہیں، صرف ماں دی خدمت نہیں باپ دی بھی نال ہے. میرے بڈھے ماں باپ ہیں، میں دونوں پیالے پیش کرتا ہوں دودھ دے. پہلے ماں باپ نو دودھ پلاتا ہوں،
مڑ اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہوں، مڑ اساں میاں بیوی آخر تے دودھ پلیا سے ایک دیوار میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ انتظار کر کر کے سو گئے، میں جدہ واپس آیا میں دودھ چویا، ماں باپ ستے ہیں، میرے بچے بکھے ہیں روندے ہیں بھوک نال، لیکن میں آکھیا پہلے ماں باپ نو دیساں مڑ بالا نو دیساں، اتنے تائیں کہ میں پیالے پھاڑ کے کھلوتا رہا، میرے بچے روندے روندے میرے پیروں سو گئے، صبح دا وقت ہو گیا، جدن اذان فجر آئی میری ماں اور میرے باپ دی اکھ کھلی، انہاں پیالے بیٹھے، انہاں کہا تو کدوں دا کھلا ہے، میں آکھیا تسا سو گیا سے، میں شروع رات دا پیالے لے کے کھلا، میں آکھیا پہلے ماں باپ نو دیساں مڑ بچیاں نو دیساں، یا اللہ اگر میری یہ خدمت قبول ہے تے سانو راستہ دے۔ حضور فرماندے ہیں جدہ ماں باپ دی خدمت دا وسیلہ پیش کیتا، اللہ فرشتے نے حکم دیتا غار تو سارا ہی پتھر ہٹا دے، اس واسطے کہ سارے عملہ نالوں مقبول ماں باپ دی خدمت والا عمل ہے۔ میرے دوستو اور میرے بھائی، آج ایسا سارے پریشان ہیں کہ محنت بھی کرنے ہیں، پیسہ بھی آندا ہے، پر ہاتھ اگوں جان نالوں پیچھے ہٹدا ہے۔ حضور فرماندے ہیں معراج دی راتی میرے رب نے آکھی محبوب اپنی امت نو آکھی جے چاہندے ہیں نا کہ انہاں دے رزق وچ برکت ہوئے، اے اپنے ماں باپ واسطے دعا کریا کر۔ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ واسطے دعا منگنا چھوڑ دیندا ہے، اللہ فرماندا ہے میں اودا رزق گھٹا دیندا، اے زندہ ہون تے انہاں دی صحت دی دعا کر، انہاں دی سلامتی دی۔ ادھر میرے ال ویکھو رکشہ نہیں کدی ویکھیا تساں، چلو ویکھ لو چنگی طرح ایک بار، اے زندہ ہون تے انہاں دی سلامتی دی دعا کرو، صحت دی دعا کرو، اے دنیا تو چلے جان انہاں واسطے جنت دی دعا کرو، انہاں دی بخشش دی دعا کرو، اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ دی بخشش فرما، اچھی آمین۔ پچھلے دن انہاں دے خاندان ایک بچی فوت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس دی بخشش فرما، وہ تو سدھی سدھی جی آئی، کوئی تیز ترار نہیں، دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں اس نوں، وہ تو ماں باپ واسطے اصل وچ اس طرح دی جڑی اموات ہوندی ہیں نا، جدن اللہ تعالیٰ کسی نو بخشنا چاہتا ہے نا اس نو اولاد دا صدمہ دیندا ہے، اس واسطے کہ حضور نے فرمایا جس بندے دی اولاد او دی زندگی چ دنیا تو چلی جاوے وہ اس تے صبر کرے، میرا اللہ قیامت والے دن انہوں ایسا محل عطا کر سی کہ جس دے دروازے تے بیت الصبر لکھیا ہو سی، صبر والے دا محل، اے وہ بخشش دا بہانہ ہے، اللہ دی بھی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ سان سارے نو اچھے عمل دی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔